السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم چیپٹر 14 جس کا لیسن ہم نے پچھلے ہفتے کمپلیٹ کیا تھا، تو آج انشاءاللہ تمرین اور ایکسرسائزز جسے ہم کہتے ہیں، آج ہم ایکسرسائزز دیکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے دو ایکسرسائزز، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایکسرسائزز ٹرائی کریں گھر پہ خود سے، تو امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا ہو، اور نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم اس کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکسرسائزز میں ٹھیک ہے، ہم پیچھے سے چلتے ہیں. تو یہاں سے اس والے ایکسرسائز سے ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کون سا زیادہ ایزی ہوگا. چلے یہاں سے شروع کرتے ہیں. اضف الاسماء الاتیہ الی الضمائر کما ہوا موضح فی المثال. تو اضف یعنی مضاف بنانا ہے ان اسماؤں کو، اور اس کے ساتھ ضمائر کو مضاف الیہ کی طرح استعمال کرنا. مثال کے طور پہ بیتن، بیتن ایک اسم ہے، نکرہ ہے، اس کو مضاف بنانے کے لیے بیتو کم، اگر ضمائر میں کسی کے ساتھ بھی اگر لگاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا متکلم یا اور نہ. تو ضمائر میں مثال کے طور پہ یہاں پر آپ کو کم اور نا کی ضمیر دی گئی ہے، تو بیتن سے بیتکم اور نا لگائیں گے تو بیتنا. آواز تو میری آ رہی ہوگی میرے خیال سے. آواز آ رہی ہے فواد؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، بیتن سے بیتکم اور بیتنا. تو امن سے کیا بنے گا؟ امن سے اگر ہم کم لگائیں گے تو یہ بنے گا امو اور کم، امکم، امکم، اور پھر امو پلس نا سے امنا. ٹھیک ہے، امکم اور امنا. اور اسی طرح سے آپ سارے ضمائر جو ہیں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا سے لے کے ان ساروں کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایکسرسائز ہم نے پہلے بھی کیا، جیسے بیتو ہو، بیتو ہما، بیتو ہم، بیتو ہا، بیتو ہما، بیتو ہننا، بیتو کا، بیتو کما، بیتو کم، بیتو کی، بیتو کما، بیتو کننا، بیتی، بیتونا. ٹھیک ہے. اس طرح سے مدرستن، مدرستن سے اس کو اگر مضاف بنائیں گے تو یہ بنے گا مدرستکم، مدرستکم یعنی تم سب کا مدرسہ، مدرستکم. عمکم تم سب کے چچا، عمنا ہمارے چچا. اس طرح سے مدرستکم تم سب کا مدرسہ، اور مدرستنا ہمارا مدرسہ.
ہمارا مدرسہ، مدرستنا یعنی ہمارا اسکول یا ہمارا مدرسہ. لغتن عبداللہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لغتن لغتکم. لغتکم، اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہو تمہاری زبان کیا ہے تو آپ پوچھیں گے ما لغتکم، تم لوگوں کی زبان کیا ہے، لغتکم. اور ہماری زبان لغتنا. لغتنا. العربیۃ لغتنا والاسلام دیننا. لغتنا. ونبی صلی اللہ علیہ وسلم نبینا واللہ ربنا. ابھی آئے گا یہ آگے. ابن سے کیا بنے گا؟ ابوکم. ابن سے یہ بنے گا ابوکم. یہ خاص ہے ابن کے ساتھ، کیوں؟ ابن میں یہ کیونکہ ایکسٹرا یہ واو آپ کیوں اسماء دیکھ رہے ہیں؟ الخمسہ میں سے ہے. کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے. اگر یہ مضاف بن کر آتا ہے اور مرفوع حالت میں ہوتا ہے تو یہ واو لیتا ہے، جیسے ابوکم. ٹھیک ہے. اور پھر سے ہمارے فادر کے لیے ابونا. ابونا. ٹھیک ہے. آپ سب اس کو ٹرائی بھی کریں. ٹھیک ہے. امن امکم. امکم، تم سب کی مدر، تم سب کی ماں. امکم. امکم ہماری ماں. امنا. 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 ٹھیک ہے. امنا. صدیقن. صدیقکم. یا ایک منٹ، یہاں پر سارے جو ہے اسماء وہ مرفوع ہی ہیں. امکم میں امو بھی مرفوع ہے، مدرستو بھی مرفوع ہے، لغتو بھی مرفوع ہے. اس طرح سے ابو بھی مرفوع ہے. اور ابو جب مرفوع بن کر آتا ہے تب واو لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ابو، ابا اور ابی، یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا. یہاں چونکہ یہ مضاف ہے اور مرفوع ہے تو یہ واو لیتا ہے. لیکن یہ کیس اموکم آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ اموکم آئے، کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا. امکم، امنا نہیں. یہ میں نے کب کہا کہ مضاف ہمیشہ مرفوع ہوگا؟ مضاف کی حالت بدلتی رہتی ہے. ابھی چونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، یعنی اگر میں صرف یہ کہوں لغتکم فار ایگزامپل، لغتنا، اگر میں صرف یہ کہوں اس سے پہلے کچھ نہیں تو یہ مرفوع حالت میں ہے. لیکن اگر فی کر دیں گے، فی اس سے پہلے لگ جائے گا تو فی لغتینا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف کی حالت بدلتی ہے بیسڈ آن عامل، جو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو یا کوئی اور حرف لگاؤ جو اس کی حالت بدلتا ہے. صدیقن، خیر. صدیقکم. صدیقکم، صدیقکم. ٹھیک ہے. اور صدیقن ہمارا دوست، صدیقن یعنی دوست. صدیقکم تم سب کا دوست، ہمارا دوست صدیقنا. 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 یہاں پہ سارے جو کیسز میں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ. امکم مضاف، ام مضاف، کم مضاف الیہ، ام مضاف نام مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے پچھلے کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر مضاف معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مضاف معرفہ ہوتا ہے، سوری مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بہترین مثال ہے، یہ مثال آپ ہمیشہ یاد رکھیں، مسجد رسول اللہ. مسجد رسول اللہ. جب ہم کہتے ہیں مسجد رسول اللہ تو اس سے کیا مراد ہے؟ مسجد رسول اللہ سے کیا مراد ہے بتائیں؟ مسجد رسول اللہ سے اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم سمپل یہ کہتے ہیں کہ مسجد رسول اللہ، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کون سی تھی؟ مدینہ میں جو ہے مسجد نبوی، یعنی کہ ایک خاص مسجد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس لفظ میں دیکھتے ہیں، اس لفظ میں اس والے ورڈ میں، یعنی مسجد رسول اللہ. اگر مسجدن کو دیکھیں الگ سے تو وہ نکرہ ہے،
رسول کو دیکھیں اگر الگ سے تو کوئی بھی رسول ہو سکتا ہے، رسول تو بہت سارے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہم آتے ہیں اس جملے میں کہ مسجد رسول اللہ میں لفظ الجلالہ جو کہ مضاف الیہ ہے یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر چونکہ لفظ الجلالہ معرفہ ہے تو لفظ الجلالہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے رسول بھی معرفہ ہوا، یعنی اس کی وجہ سے یہ معرفہ ہوا۔ اب چونکہ رسول معرفہ ہے اور یہ اس مسجد اس سے جڑا ہوا ہے تو یہ مسجد بھی معرفہ ہوا، یعنی مضاف الیہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے مضاف بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ مضاف بھی معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اس لیے اس سے مراد ہم لیتے ہیں کہ مسجد نبوی، یعنی ایک خاص مسجد کے بارے بات ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ مضاف الیہ کے معرفہ ہونے کی وجہ سے مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ضمائر سارے کے سارے معرفہ ہے اور مبنی۔ جب ہم نے ضمائر دیکھا تھا، ضمائر یعنی ہو، ہما، ہم، اس یہ جتنے ہیں سب معرفہ ہیں اور مبنی ہیں، اسی طرح سے اسم الاشارہ سارے کے سارے معرفہ ہیں اور مبنی ہیں دونوں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آتے ہیں اس پہ اختن، اختکم اختکم یعنی تم سب کی سسٹر، اختکم، ٹھیک ہے، اور ہماری سسٹر اختنا اختنا، اور اگر بھائی ہوتا ہے یہاں پر اخن ہوتا تو اخونا اختکم اختنا، اخوکم اخونا، ٹھیک ہے۔ دین لکم دینکم ولی دینی، دین تو دینکم دینکم لکم دینکم تم سب کے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، دینکم، اور ہمارے لیے ہمارا دین دین دیننا دیننا، الاسلام دین دیننا، اسلام ہمارا دین ہے۔ اخن سے آگے اخن، اخوکم اخوکم، ہاں اخوکم، کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے پھر سے، اور اسی طرح سے اخونا اخونا ہمارا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایکسرسائز ہم نے کیا، بیتن سے بیتکم بیتنا، ہمارا گھر، ہم تم سب کا گھر ہمارا گھر، تم سب کے انکل ہمارے انکل، تم سب کا اسکول ہمارا اسکول، تم لوگوں کی زبان ہماری زبان، تمہارے ابا ہمارے ابا، تمہاری امی تم لوگوں کی امی ہماری امی، تم لوگوں کا دوست ہمارا دوست، تم لوگوں کا کی بہن ہماری بہن، تم لوگوں کا دین ہمارا دین، تم لوگوں کا بھائی ہمارا بھائی، ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کسی نے کیا، رسول مجرور کیوں ہے؟ رسول مجرور کیوں ہے؟ مسجد سب سے پہلے مضاف ہے، تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، اسی لیے رسول مجرور ہے۔ اب یہ پھر سے مضاف ہے اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ، یعنی مضاف مضاف الیہ مضاف پھر سے مضاف، مضاف الیہ مضاف اور یہ مضاف الیہ فائنلی۔ یہ پہلے بھی آیا ہے، یہ تو میں نے صرف اس کو آپ کو بتانے کے لیے، یہ ایگزامپل آپ یاد رکھیں، مسجد مضاف ہے تو اس کی وجہ سے رسول مضاف ہوا، لیکن اس میں الف لام اور تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پھر سے مضاف ہے، یعنی اس کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو دا ماسک آف دی میسنجر آف اللہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول کی مسجد، اللہ کے رسول کی مسجد، کیونکہ لفظ اللہ معرفہ ہے، اللہ ظاہر سی بات ہے اللہ معرفہ ہے سب کو، تو اللہ کی وجہ سے اس کا رسول بھی معرفہ ہوا اور رسول معرفہ کی وجہ سے مسجد بھی معرفہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈسکشن یہیں تک رکتے ہیں، پھر ہم اگلے ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ اگزامپل آپ انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہے بیتن بیتکم، اس میں سارے ضمائر آپ خود سے لگائیں گھر پہ، یعنی بیتہو بیتہما بیتہم سے لے کے بیتنا تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ آپ کے لیے اچھا ایکسرسائز ہے، اب گھر پہ اس کو خود سے ٹرائی کریں، یعنی سارے ضمائر لیں، ہو ہما ہم سے لے کے نا تک، تو بیتہو بیتہما بیتہم بیتہا بیتہما بیتہن، ایسے انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائی کریں، اس کو ریز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس والے پہ،
یہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے. اقرأ المثال ثم حول الجملة الآتية مثله. مثالوں کو پڑھیں اور پھر جملے کو بنائیں جیسا کہ مثال میں دیا گیا. ٹھیک ہے. مثال کیا ہے دیکھتے ہیں. انت ذهبت الى المدرسة. انت ذهبت الى المدرسة یعنی تم گئے مدرسے کی طرف. اب یہاں پر ذهبت آیا ہے. ٹھیک ہے. ذهبت ابھی تک ہم نے کیا تھا ذهبا ذهبا اور ذهبوا ذهبت اور ذهبنا 4 کیا تھا. اب یہ مخاطب کا صیغہ ہے ذهبت یعنی تم گئے. یہاں پر فاعل ہے تا اور ذهبتم یعنی تم لوگ گئے اس کا پلورل. جیسے کہ ذهبا اس کا پلورل تھا ذهبوا یعنی غائب کے لیے وہ گیا وہ لوگ گئے. ذهبت ذهبت وہ گئی لڑکی غائب. ذهبنا وہ ساری لڑکیاں گئی. یہ سب غائب کا صیغہ. لسٹ آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگی. اس کے بعد پھر سٹارٹ ہوتا ہے مخاطب کے لیے. ذهبتا ذهبتا اور ذهبتم یہ مخاطب میل کے لیے اور یہ پلورل میل کے لیے. اس طرح سے فیمیل کے لیے کیا ہوگا جس کو مخاطب کریں اگر یہاں لڑکی ہو تو اس کو لیے کیا ہوگا ذهبتی ذهبتی اور اس کی جمع جیسے ذهبنا سے ذهبتی کے لیے ذهبتن ذهبتن. امید ہے کہ آپ کو یہ لسٹ انشاءاللہ یاد ہوگا. ٹھیک ہے. تو نہ بھی یاد ہو تو آپ اس کو دیکھیں. تو ذهبتا غائب مخاطب کے لیے. اور اگر یہاں انتی ہوتا انتی تو یہاں پر ہم صرف نیچے کسرہ لگا دیتے. انتی ذهبتی الى المدرسہ. یہاں چونکہ انتا ہے تو انتا ذهبت الى المدرسہ. تم گئے کہاں اسکول کی طرف. انتم ذهبتم الى المدرسہ تم لوگ گئے کہاں مدرسے کی طرف. ٹھیک ہے. تم لوگ گئے مدرسے کی طرف. تو انتا خرجت من الفصل تم نکلے تم نکلے کلاس سے. تو اس کا کیا بنے گا پلورل میں علی بھائی علی منگولی. جی بھائی آپ بتا سکتے ہیں. اوکے کوئی بات نہیں. محمد احمد فضل. جی السلام علیکم. شاداب آپ نیکسٹ. وعلیکم السلام. السلام ٹھیک ہے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس کو بنائیں. جی کیا بنائیں؟ انت خرجت من الفصل. اس کا پلورل بنانا ہے ہمیں. جی انتم ذهب خرج من الفصل. انتم خرجتم. ٹھیک ہے. انتم خرجتم. انتم خرجتم خرجہ سے خرجتم. جی انتم خرجتم خرجتم من الفصل. من ٹھیک ہے. الفصل. انت اس کے بعد نیکسٹ والا نیکسٹ بھی آپ بنائیں. انت آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. انت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انت جلسہ جلست. انت جلست فی الفصل. ہم انت جلستم انتم جلستم انتم جلستم. ایگزیکٹلی انتم جلستم. جلستم یعنی تم سب بیٹھے. جلستم جلس فی الفصل. فی الفصل. بالکل صحیح. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. شاداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اینا ذهبت یا اخی. ہم یہاں پر ہوگا اینا ذهبتم یا اینا ذهبتم یا اخوانی. اخوانی. اخوانی مطلب اخوانی میں بھائی. اینا ذهبتم ذهبتم
یا اخوانی ذهبتم تم یا یا اخوان، اخوانی یعنی تم سب کہاں گئے تھے. اخوان، اخوان جمع ہے کس کی؟ اخی کی اخی کی. اگر یا متکلم لگا دیں گے تو کیا اخوانی بنے ہو گا؟ جائے گا، اخوانی ہو جائے اخوانی. یہ وہ اخوانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گا جی. اخوان المسلم والوال نہیں. ہاں. تو اخوان سے اخوان یا متکلم لگا دیں تو اخوانی بن گئی، یعنی مائی بردر، مائی بردرس. برادر تم لوگ کہاں گئے تھے؟ او تم میرے سب بھائیوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ والا لما خرجت من الفصل لماذا. لماذا یعنی وائی. لماذا ہم لماذا خرجت من الفصل یا ولد. ہم So لما خرجتم لماذا جی سر لماذا لماذا خرجتم خرجتم من الفصل یا اولاد خرجتم یا اولاد. من الفصل یا اولاد. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کسی کو بھی ٹرانسلیٹ نہیں کیا، پھر سے کرتے ہیں. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. انت ذهبت الى المدرسة، تم گئے، you went to the school. انتم ذهبتم الى المدرسة، تم سب گئے اسکول کی طرف، یعنی you all went to the school. انت خرجت من الفصل، ٹھیک ہے، انت خرجت من الفصل، تم نکلے. ایکچولی ٹرانسلیٹ کریں تو تم نکلے کہاں سے؟ کلاس سے. you left from the class. انتم خرجتم من الفصل، you all left from the class. ٹھیک ہے. اس طرح سے انت جلست فی الفصل، جلسہ یعنی بیٹھنا، sit to sit. جلسہ یعنی he sat، وہ بیٹھا. اسی لیے جلسہ یعنی جو نماز کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، یعنی بیٹھنا. تو انت جلست فی الفصل، انتم جلستم فی الفصل، تم سب کلاس روم میں بیٹھے. اس طرح سے ذہابہ سے ذہبتا، انت ذہبت یا اخی، این ذہبت یا اخی، کہاں گئے تھے تم او میرے بھائی. ویئر ڈیڈ یو گو او مائی برادر. تو این ذہبتم یا اخوانی، ویئر ڈیڈ یو آل گو او مائی بردرس. ٹھیک ہے. اور آخر میں لماذا خرجت من الفصل یا ولد، تم کیوں نکلے کلاس سے اے میرے اے لڑکے. ٹھیک ہے. او بوائے، وائی ڈیڈ یو لیو فرام دا کلاس او بوائے. لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد، وائی ڈیڈ یو آل لیو فرام دا کلاس او بوائز. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا ٹرانسلیشن. اور یہ مخاطب کا صیغہ ہے ذہبتا سے اور ذہبتم. یہ ذہبتا واحد کے لیے مخاطب، کسی لڑکے کو اگر ہم مخاطب کر کے بولے تو ذہبتا. مثال کے طور پر شاداب سے اگر میں پوچھوں کہ اینا ذہبتا یا شاداب، تو یہ ہو گیا شاداب کے لیے. اور پھر اگر آپ سب سے پوچھوں لڑکوں سے کہ اینا ذہبتم یا اخوانی یا اخوتی، دونوں بھی سیم. تو ذہبتا اور ذہبتم، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، ذہبتا چونکہ فعل ہے تو فاعل جو ہے اس کا تا ہے. یہ تا یہ تا فاعل، اور یہاں پر یہ ضمیر متصل تم فاعل، تم اس میں ذہبتم. ٹھیک ہے. یہ بس یاد رکھیں تا اور تم. اس طرح سے اگر فیمیل کے لیے ہوگا تو یہ ہوگا ذہبتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ تی فاعل ہو، یعنی تم کہاں گئی تھی. اور ذہبتن میں تن فاعل ہو، ذہبتن، تو یہ تنہ جو ہے فاعل ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسرسائز امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ، اور اس کو پھر آپ گھر میں بھی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. ٹھیک ہے. اور اچھا، اب ہم نئے کچھ ورڈز دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے اس والے ایکسرسائز. الکلمات الجدیدۃ، نئے ورڈز کیا کیا ہیں. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. نصرانیون، نصرانی یعنی ایک کرسچن. ٹھیک ہے. کرسچن، ایک عیسائی. اور نصارہ اس کی جمع ہے، یہود اور نصارہ. تو اسی طرح سے یہودیون کا مطلب کیا ہوگا؟ یہودیون اگر ہم کہیں تو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟
ایک یہودی، ٹھیک ہے، ایک یہودی، a Jew. اور اگر یہود ہم کہیں تو یہود اس کی جمع ہے، یہودن یعنی اس کی جمع ہے، جوس جسے ہم جوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نصرانیون ایک کرسچن اور یہودیون ایک جیو، اس کی جمع نصارہ اور یہود، ٹھیک ہے، یہود و نصارہ جو ہم اکثر سنتے ہیں، جوز اینڈ کرسچنس، ٹھیک ہے. البلد، بلد یعنی کہتے ہیں کنٹری کو، یہ بہت سارے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. بلد سے مراد کبھی کبھی کسی بستی کو بھی کہتے ہیں، یعنی مکہ اس وقت کیا تھا، ایک چھوٹا سا شہر تھا، لیکن اس شہر کو بھی بلد کہا گیا، یعنی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اللہ اس شہر مکہ کو جو ہے امن والا شہر بنانا، ٹھیک ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری ذریت کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، بچانا. تو البلد یعنی کنٹری کو یا ایک شہر کو، ایک بستی، بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بلد، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع ہے بلادن، یعنی بلاد الاسلام، اسلامک کنٹریز. بلد یعنی کنٹری ان جنرل. یونان کہتے ہیں گریس کو، گریس. یونان، مصر، روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا. تو یہ گریس کو یونان کہتے ہیں، الیونان. اور یہ میں نے بتایا تھا اہلاً و سہلاً و مرحباً، یعنی سمپلی ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہوگا ویلکم، خوش آمدید. اہلاً بی لائک اے فیملی ممبر، سہلاً آرام سے رہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، اور مرحباً آپ کا استقبال ہے. تو یعنی اہلاً و سہلاً و مرحباً یعنی ویلکم ان جنرل. الاخ، اخو کہتے ہیں، الاخو الف لام لگا یعنی دا برادر، اور اس کی جمع میں نے دو ہمیشہ آپ کو بتایا، اخوتن اور اخوان، دونوں جمع ہے اس کی، اخوتن یا اخوان. محکمہ کہتے ہیں کورٹ کو، کورٹ یعنی لا کورٹ، ٹھیک ہے، محکم. کلیت التجارتی، یہ ہم نے پڑھا تھا فیکلٹی آف ٹریڈ، کامرس. کلیہ یعنی فیکلٹی، یہ اکثر آپ کو کالجز میں آپ کو کلیہ نام سے مل جائے. کلیہ یعنی فیکلٹی، فیکلٹی آف ٹریڈ، کامرس، فیکلٹی آف ٹریڈ. اس طرح سے شریعہ، فیکلٹی آف شریعہ. کلیت الہندسہ یعنی یہ مضاف مضاف الیہ، فیکلٹی آف انجینئرنگ، انجینئرنگ. کلیت الطبی، میڈیسن، فیکلٹی آف میڈیسن. اور کلیہ کہتے ہیں فیکلٹی کو، اس کی جمع ہے کلیات، فیکلٹیز، ٹھیک ہے، فیکلٹی، فیکلٹیز. کلیت الشریعہ، فیکلٹی آف شریعہ. کلیت التجارہ، فیکلٹی آف ٹریڈ، کامرس. الحفید کہتے ہیں پوتے کو، یعنی ابن الابنی، آپ کے بیٹے کے بیٹے، یا او ابن البنتی، یا آپ کے بیٹی کی بیٹے کی بیٹی کو، یعنی پوتے یا پوتی کو حفید کہتے ہیں. حفید، الحفید یعنی حفید کہیں گے، حفیدن پوتے کو، حفیدن. اور حفیدتن کہیں گے پوتی کو، حفیدتن. حفیدن اور حفیظ دونوں کی جمع کیا، حفدتن، سیم. حفدتن یعنی گرینڈ چلڈرن، گرینڈ چلڈرن، گرینڈ چلڈرن، ٹھیک ہے. نواسا. اچھا، دادا کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کسی کو پتا ہے؟ دادا، بیٹے کا بیٹا یا بیٹے کی بیٹی، پوتا یا پوتی. دادا کو جدن کہتے ہیں، جدن، جدن. اور دادی کو جدتن، جدن یعنی دادا. جدی یعنی میرے دادا، مائی گرینڈ فادر. جیسے ابی تو جدی، جدی، جدتن. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ ہو گیا. اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے پوچھیں، یعنی یہ نئے ورڈز تھے تو انشاءاللہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. ابھی وقت ہمارے پاس ہے تو ہم اگلا ایکسرسائز دیکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو میں اس کو اریز کرتا ہوں. ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ایکسرسائز کی طرف. یہ ہو گیا ہمارا. اب آتے ہیں اس کی طرف، ففتھ والے کی طرف. یہ آسان ہے. مدینہ ایکچولی مدینہ کا نام یثرب تھا پہلے، یثرب. ابھی اس کو ہم مدینۃ الرسول کہتے ہیں. دستور کہتے ہیں ہم یعنی کانسٹیٹیوشن کو. کانسٹیٹیوشن قانون، قوانین جو ہوتے ہیں کسی ملک کے یا کسی ریلیجن کے یا کسی کے. الدستور کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. ٹھیک ہے. اور مدینہ کا اصل نام پہلے یثرب تھا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس کا نام مدینۃ الرسول ہو گیا، مدینۃ الطیبہ ہو گیا، مدینۃ المنورہ کوئی کہتے ہیں، اکثر اس سے فیمس ہے. ادروائز کو مدینہ ہی کہا گیا. گرینڈ ڈاٹر کو جدتن، حفدتن، حفدتن، حفدتن. اچھا، اس والے ایکسرسائز میں ایک چیز آپ نے نوٹس کرنی کہ اقرا وقت پڑھنا لکھنا ہے. ریڈ دا فالوئنگ ناؤن کیپنگ مائی رول پرٹیننگ ٹو نان عربک نیم. جو علم العجمی ہے، جو غیر عربی نام ہے، ان کے لیے کیا قاعدہ تھا یہ آپ کو پتا ہوگا کیونکہ ہم نے پچھلے کلاس میں ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنا ہے سب نے. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ولیم، ولیم، ولیم. ایڈورڈ، ادوردو. لندنو، باریسو، پاکستانو. پاکستان بھی غیر عربی نام ہے اور یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی یہ سارے نام جو ہیں یہ غیر عربی نام ہے، پلس یہ ممنوع من الصرف میں سے ہیں اور یہ کسرہ اختیار نہیں کرتے. کس میں؟ مجرور حالت میں. ایک تو یہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور دوسری بات کہ یہ مجرور حالت میں کسرہ نہیں لیتے. استنبولو، استنبول کو کہتے ہیں. ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام غیر عربی نام. اسماعیل بھی غیر عربی نام. اسحاق، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، ٹھیک ہے، سلیمان، داؤد، یونس، ادریس، جبرائیل، میکائیل، فرعون. تو یہ سارے کے سارے ممنوع من الصرف میں سے ہیں. ممنوع من الصرف یعنی ممنوع من الصرف یعنی جو کسرہ اختیار نہیں کرتے مجرور حالت میں اور تنوین نہیں لگتی جن میں، وہ کہتے ہیں ممنوع من الصرف. ٹھیک ہے، یہ ممنوع من الصرف میں سے. حفید میسکولین ہے اور حفدتن اس کی جمع ہے. سوری، جمع دونوں کے لیے سیم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا. ولیمو، ادوردو، جب بھی آپ آئے تو یہ کنفیوز نہ ہو کیونکہ یہ عربی غیر عربی نام ہے اور غیر عربی نام میں تنوین نہیں لگتی. بس یہی اس ایکسرسائز کا یہی مقصد تھا. فیمینین سنگولر حفیدتن، فیمینین سنگولر ہے حفیدتن. حفیدن، حفیدتن، حفیدتن اور حفیدن، حفیدن. اور اس کی جمع ہے حفدتن. ٹھیک ہے. بارس یعنی پیرس، پیرس، جی پیرس کو کہتے ہیں.
پیرس لندن، پیرس پاکستان، استنبول. اوکے ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں اس کے بعد ہے یہ جس میں ہے بارک اللہ فیک ایو. ایو جو ہے اکثر اوقات ایو مضاف بن کر آتا ہے، اور ایو کبھی ایو ہوگا، کبھی ای ہوگا، اور کبھی ایا ہوتا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے وچ یا واٹ، یعنی اگر پوچھنا ہوگا واٹ از دس، ایو یعنی عربی میں اگر پوچھنا ہوگا واٹ از دس تو ہم اس کو کہتے ہیں ایو شیئن ھذا. اور ایو میں نے بتایا چونکہ مضاف بن کر آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایو الگ الگ حالتوں میں استعمال ہوتا ہے. ایو، ای، ایہ. تو ایو یعنی وچ، شیء یعنی چیز، ھذا از دس. یعنی عربی میں یہ جو کلوکیل عربی میں اس کو یا جو عام زبان میں اس کو عش کہتے ہیں. عش، بہت سارے مشائخ بھی کبھی کبھی اس کو استعمال کرتے ہیں. عش ھذا، عش. عش کا مطلب ہوتا ہے اس کو ملا دیتے ہیں ایو شیء ھذا. ٹھیک ہے. تو یہی ہے ایو یوم ھذا، یہ دن کون سا ہے. ایو یوم ھذا، which day is this. ٹھیک ہے. اور اتفاق سے آج کا دن یہی ہے سیٹرڈے. ھذا یوم السبت، ٹوڈے از یوم السبت یعنی سیٹرڈے. ٹھیک ہے. ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے. تو ھذا شہر رجب، اور اتفاق سے یہ رجب بھی ہے. الحمدللہ، یہ دیکھ کافی کچھ مل رہا ہے. ایو، ایو، ایا، ای. ایو کا مطلب وچ ہوتا ہے. اب اگر یہ اس کے ساتھ فی لگ جائے یعنی فی ای شہرن، کون سے مہینے میں، تو ان وچ منتھ، تو وچ ہمیشہ وچ ہی رہے گا. یہ اس سے پہلے فی لگ جائے یا کچھ اور لگ جائے. یعنی ایو کا، ایو، ایا اور ای، ان تینوں کا مطلب وچ ہوتا ہے کون سا. ٹھیک ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کوئی عامل ہو، جیسے یہاں حرف جر ہے تو یہ فی ای ہو جائے. ایو شیء ھذا یعنی واٹ از دس. لأی یوم اجلت. ٹھیک ہے. بأی ذنب قتلت. ٹھیک ہے. بأی ذنب قتلت، تمہیں کس گناہ کے لیے قتل کیا گیا. یہ یعنی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس بچی سے سوال کیا جائے گا بأی ذنب قتلت. ٹھیک ہے. بأی ذنب قتلت، تم کس گناہ کے لیے قتل کی گئی تھی. ٹھیک ہے. یومن اور یوم میں کیا فرق ہوگا. فی الحال جو ہے فرق سیم، یوم کا مطلب دن ہی ہوتا ہے. اب وہ استعمال الگ الگ معنوں میں ہو رہا ہے. یہاں مضاف بن کر آ رہا ہے نکرہ، یہاں مضاف بن کر آ رہا ہے، سوری یہاں مضاف الیہ ہے، اور یہاں مضاف ہے، اسی لیے اس میں تنوین اور الف لام آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. تو یہ مضاف میں چونکہ تنوین اور الف لام نہیں ہوتی اس لیے یہاں یومو ہے. یہاں چونکہ یومن ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. کہیں پہ آپ کو الیوما بھی ملے گا. الیوما، اب الیوما اکملت لکم دینکم وہ جو آیت ہے اس میں یہ مفعول فیہ ہے، اسی لیے یہاں پہ الیوما ہے، فتح ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عامل پر کہ اس پہ کون سا عامل کام کر رہا ہے. عامل یعنی کبھی یا تو حرف جر ہو کی وجہ سے، کبھی فعل کی وجہ سے، کبھی کچھ اور وجوہات سے. تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ایو کا مطلب آپ جانیں، ایو مطلب وچ، یا وچ از دس یا واٹ از دس، دونوں کا سیم معنی ہے. اب پوچھنا ہو کہ یہ دن کون سا ہے تو ای یوم ھذا، ای شہر ھذا. اور جیسے قرآن میں دو مثال لی ای یوم عجلت یا بأی ذنب قتلت. ٹھیک ہے. من ای شیء خلق، اللہ پوچھتا ہے کہ من ای شیء خلق، خلقہ من ای شیء خلق، کہ کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا.
من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر، کہ پہلے اللہ پوچھتا ہے کہ کس چیز سے تمہیں پیدا کیا گیا، تو ای من ای ہو گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو ایو شہر ھذا وچ منتھ از دس، تو ھذا شہر رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے. لکم، یہ لکم کا مطلب ہوگا لا مطلب لام حرف جر ہے پلس کم، تم سب کے لیے، فار یو آل، فار یو آل. ایو کلیۃ ھذہ، اب ہادہ کیوں آ رہا تھا، کیونکہ یہ دونوں جو ہے یہ دونوں جو ہے اسم اسما جو ہے وہ مذکر تھے. کلیہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے استعمال ہوا ھذہ. ایو کلیۃ ھذہ، یہ کون سی فیکلٹی ہے، تو ھذہ کلیۃ التجارت، ھذہ کلیۃ التجارت، یہ فیکلٹی آف ٹریڈ ہے یا کامرس ہے، ٹھیک ہے. فی ای مدرسۃ انت، تم کون سے اسکول میں ہو، فی ای مدرسۃ انت یا انتی، یعنی تم کون سی اسکول میں ہو، یہ تم کون سی اسکول میں ہو، ٹھیک ہے. انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں مڈل اسکول میں ہوں، آئی ایم ان دا مڈل اسکول، ٹھیک ہے. یا جیسے کسی کا پوچھتا ہوں من این انت، یا پھر آپ ایسا پوچھ سکتے ہیں من ای بلد انت یا اختی. مضاف الیہ تنوین اور زبر دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، جیسے رجب، بالکل. کسی سے پوچھنا ہوتا ہے، جیسے ہم اس کو دو طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. من این انت، اس سے بھی سمجھ آ رہا ہے آپ پوچھ رہے ہیں کہ من این انت، آپ کہاں سے ہیں. یا آپ اسپیسیفکلی پوچھ رہے ہیں من ای بلد انت، تم کون سی کنٹری سے ہو. من ای بلد انت یا اخت، انتی، سوری انتی، من ای بلد انتی یا اخت، آپ کون سی کنٹری سے ہیں، او سسٹر. انا من الیونان، آئی ایم فرام یونان، میں گریس سے ہوں. یا انا من الہند، یا انا من پاکستان، اور جو بھی کنٹری آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایو کا مطلب. ایو کیسا استعمال ہوتا ہے اور اس سے کیا مطلب بنتا ہے، آپ قرآن میں اس کو دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو مل جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ایو کے حساب سے. اچھا، دن یعنی جو سیٹرڈے سنڈے منڈے جو انگلش میں کرتے ہیں، آپ کو عربی میں دن معلوم ہے یا میں آپ کو بتا دوں؟ اگر نہ معلوم ہو تو میں انشاءاللہ اس کو بھی بتاتا ہوں. جیسے دو تو بہت آسان ہے، لاسٹ لائن ٹرانسلیٹ کریں. من ای بلد انتی، یعنی من مطلب کہاں سے، ای وچ بلدن کنٹری، فرام وچ کنٹری آر یو او سسٹر، آپ کس ملک سے ہیں، آپ کا تعلق کس ملک سے ہے او سسٹر، میں یونان سے ہوں. من ای بلدن یعنی وچ کنٹری آر یو فرام، من ای بلدن یعنی وچ کنٹری آر یو فرام، آپ کون سی کنٹری سے ہیں، آپ کون سے ملک سے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے آخری والے کا ٹرانسلیشن. اچھا، رہی بات کی ڈیز آف دا ویک کی، یعنی ہفتے کے جو دن ہیں، تو 2 دن تو آپ بڑے آسان سے یاد کر سکتے ہیں. یونان گریس کو کہتے ہیں، کنٹری ہے یہ، کنٹری. گریس ایک کنٹری ہے نا، اور وہ آپ نے سنا ہوگا یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا فلانا فلانا، ٹھیک ہے. تو یونان جو ہے گریس کنٹری کہتے ہیں، گریس، ٹھیک ہے، کنٹری ہے یونان. یونانی جو ہم بات کرتے ہیں یونان، ٹھیک ہے. تو یوم السبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، سیٹرڈے. دو دن تو بہت آسان ہے، سیٹرڈے اور جمعہ، کیونکہ ہمیں پتہ یوم الجمعہ کہتے ہیں جمعہ کے دن کو. اور یہ دونوں مضاف مضاف الیہ. ویک کو کہتے ہیں الاسبوع، الاسبوع یعنی ویک، ٹھیک ہے. ویک کو کہتے ہیں اسبوع. اور اگر ہم یہاں یوم لگاتے ہیں ڈیز آف دا ویک،
تو ہم کہیں گے یوم الاسبوعی. ٹھیک ہے، ڈیز آف دا ویک، ڈیز آف دا ویک. یوم الاسبوعی، اس یوم الاسبوع. ٹھیک ہے، تو 2 دن تو آپ بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے. 2 دن، یوم السبتی سیٹرڈے اور یوم الجمعتی. سبت یعنی 7th کو ہم کہتے ہیں 7th. 7 دن ہوتے ہیں، 7 دن میں 7واں دن یوم السبت ہے. اور اسی سے سبت ڈے جو ہے یہود جو ہے لیتے ہیں اس کو سبت ڈے. یعنی نعوذ باللہ ان کا کہنا ہے کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، نعوذ باللہ. تو سبت ڈے یہیں سے آیا، اسی سے یوم السبت یعنی یوم السبت سیٹرڈے کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یوم الجمعہ تو آپ کو پتہ ہے ان جمعہ کے دن کو کہتے ہیں. اب آتے ہیں باقی دنوں میں. تو سٹارٹ ہوتا ہے سنڈے سے. ٹھیک ہے، اس کو میں کہاں لکھوں، سنڈے سے. ٹھیک ہے، سنڈے کو ہم کہیں گے فرسٹ ڈے یعنی یوم الاحد. یوم الاحدی، فرسٹ ڈے یعنی سنڈے. اور منڈے کو ہم کہتے ہیں یوم الاثنین. یوم الاثنین، یوم الاثنین منڈے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے. ٹیوزڈے کو ہم کہیں گے یوم الثلاثاء. ثلاثاء، یوم الثلاثاء. اس کے بعد یوم الاربعاء. اربعاء، سوری، یوم الاربعاء. اور آخر میں یوم الخمیس. اتوار کو چھٹی ہوگی. منڈے کو ہم کہتے ہیں یوم الاثنین. حدیث میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یوم الاثنین یعنی منڈے اور یوم الخمیس یعنی منڈے اور تھرسڈے کو جو روزہ رکھتے. ٹھیک ہے، یوم الاحدی، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، سوری ثلاثاء نہیں، ثلاثائی مضاف مضاف الیہ، یوم الاربعاء نہیں، اربعائی، اور یوم الخمیس اربعائی. چوتھا دن، پانچواں دن، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، جمعہ کا دن، اور آخری دن چھٹا دن، سوری 7واں دن. یوم الاربعاء، یوم الثلاثاء، یوم الاثنین، یوم الاحد. تو 5 ڈیز آف دا ویک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ یاد رکھیں ڈیز آف دا ویک کو. تو 5 منٹ ہمارے پاس ہے. جمعہ کے کچھ خاص معنی، یوم الجمعہ ہی کہتے ہیں اس کا معنی، تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. یوم الجمعہ یعنی جمعے کا دن. ٹھیک ہے، اور یہ جو یہ ڈیز آف دا ویک ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو ایک فوٹو ہی بھیج دوں گا، انشاءاللہ آپ اس سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ڈیز آف دا ویک. چلیں، یوم الجمعہ جمع ہونے کا دن، یا مجھے ایگزیکٹ میننگ اس کا نہیں پتا فی الحال. تو ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں. یوم الاحد فرسٹ سنڈے، یوم الاثنین اثنین یعنی دوسرا دن منڈے کا دن، یوم الثلاثاء تھرڈ ڈے یعنی ٹیوزڈے، یوم الاربعاء وینسڈے، یوم الخمیس پانچواں دن تھرسڈے، یوم الجمعہ چھٹا دن، اور یوم السبت 7واں دن. اس سے میں، اور اسبوع کہتے ہیں ویک کو. تو یوم الاسبوع ڈیز آف دا ویک. ٹھیک ہے، اس کو آپ نوٹ کر لینا. اس کے بعد ایک چیز جو میں ابھی کرانا چاہ رہا تھا، 5 منٹ ہے ہمارے پاس.
ایک تو میں ضرور کراؤں گا. ٹھیک ہے. اقرا واکتب میں ہم سب سے پہلے ایک جو ہے اس جملے کا انالیسس کریں گے، اس کے بعد ختم کریں گے. اور جانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے اس کو سن کر جائیں، انشاءاللہ مفید ہوگا آپ کے لیے. تو پہلا جملہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے، اور یہ بہت بہترین جملہ ہے اس لیے میں اس کو کرنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد یہاں پہ ہم رکیں گے. نحن مسلمون، نحن مسلمون. میں اس کو صرف پڑھتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سب پتہ چلے، ٹرانسلیشن کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے. نحن مسلمون، اللہ ربنا، والاسلام دیننا، والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، والقرآن الکریم کتابنا، والکعبۃ قبلتنا، والعربیۃ لغتنا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑے گی. آپ دیکھیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے. والاسلام دیننا، اور اسلام ہمارا دین ہے. والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، ہمارے رسول ہیں. والقرآن الکریم، اور قرآن کریم جو ہے، کتابنا، ہماری کتاب ہے. والکعبۃ قبلتنا، اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے. والعربیۃ لغتنا، اور عربی جو ہے ہماری لغت ہے، ہماری زبان ہے. بہت ہی خوبصورت سا یہ جملہ ہے، اس لیے میں نے سوچا میں اس کو کر دوں. نحن مسلمون، اللہ ربنا، والاسلام دیننا، والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہم ابھی براکٹ میں کریں، رسولنا. والقرآن الکریم کتابنا، والکعبۃ قبلتنا، والعربیۃ لغتنا. نحن مسلمون، میں اس کو سرسری طور پہ کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اگلے کلاس میں اس پہ پھر سے واپس آئیں گے. نحن مسلمون مبتدا، نحن مسلمون خبر. اللہ ربنا، لفظ الجلالہ مبتدا، رب خبر، وہو مضاف نام مضاف الیہ. اللہ ربنا. والاسلام، اسلام مبتدا، دین خبر، وہو مضاف نام مضاف الیہ. والنبی، نبی مبتدا، اور کون نبی، کیسا نبی، محمد. تو یہ نعت ہے اس کے لیے، نبی کے لیے. کیسا نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، نبی مبتدا، محمد نعت، رسولنا خبر، رسول خبر، وهو مضاف نام مضاف. والقرآن الکریم، قرآن مبتدا، الکریم نعت، کتاب خبر، وهو مضاف نام مضاف الیہ. والکعبۃ مبتدا، کعبہ مبتدا، قبلۃ خبر، وہی مضاف نام مضاف الیہ. والعربیۃ مبتدا، لغت خبر، وہی مضاف نام مضاف الیہ. بس مبتدا مضاف مضاف الیہ خبر، مبتدا مضاف مضاف الیہ خبر، مبتدا نعت مضاف مضاف الیہ خبر. اور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ابھی ہم ابھی ٹچ نہیں کر رہے، یعنی صرف صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں کریں گے. تو یہ جملہ ہمارا ہو گیا. آپ اس کو گھر پہ جا کے دیکھیں، اور میرے خیال سے 2-3 ایکسرسائز بچی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آج یہیں رکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا، کچھ اناؤنسمنٹ ہے جو مجھے کرنا ہے، تو 1 منٹ کا مجھے ٹائم دیں. جیسا کہ گروپ میں آپ کو شیئر کیا گیا ہوگا، یہ ہاں، آپ گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ منڈے 15 تاریخ فروری 7:30 بجے انڈین ٹائم. میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں. گروپ پہ آپ کو الحمدللہ آلریڈی میسج آ گیا ہوگا. یہ اس میسج کی بات کر رہا ہوں، یعنی انشاءاللہ 15 تاریخ کو شام 7:30 بجے انڈین ٹائم النصیحہ، مکتب النصیحہ، جس کے بینر تلے ہم سیریز کو چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ منڈے کو شیخ ڈاکٹر وسیلہ عباس حفظہ اللہ، جو کہ کبار علماء میں سے ہیں،
ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کائنڈ آف سیشن ہے، یعنی ایک عام انسان کے لیے علم کیسے سیکھا جائے اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مس نہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر شیخ وصی اللہ عباس جو ہے وہ آج کے کبار علماء میں سے ہیں، اور حرم مکی میں ان کا درس چلتا ہے. تو یہ ایک سیشن ہے جو منڈے، ایک تاریخ آپ نوٹ کر لیں، منڈے 7:30 بجے، یعنی 15 فروری کو ایک شیخ وصی اللہ عباس کے ساتھ ایک سیشن ہے جس میں یہ بات ہوگی کہ ایک عام انسان کیسے علم حاصل کرے. تو بہت مفید سیشن ہوگا انشاءاللہ، تو آپ اس کو مس نہ کریں اور ضرور سے ضرور اس کو اٹینڈ کریں. بارک اللہ فیکم. تو آج یہیں رکتے ہیں. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں، ورنہ ہم یہاں رکتے ہیں. آج کے سیشن کو یہیں ختم کرتے ہیں. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. پاکستانی ٹائم یعنی آپ اس سے شاید آدھا گھنٹہ بعد یا پہلے کر لیں. ٹیلی گرام چینل تو آپ کو اگر آپ گروپ میں ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو آپ اس کو مس نہ کریں، انشاءاللہ بہت ہی مفید سیشن ہوگا. ٹھیک ہے. تو کبار علماء کا اس طرح کا درس کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے. یہ اگر آپ گروپ میں ہیں عربی نصیحہ والی گروپ میں، تو وہاں پر آپ کو لنک آلریڈی شیئر کر دی گئی. ادروائز میں 1 منٹ میں اس کو اس گروپ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں. زوم کی لنک جو ہے میں نے چیٹ میں آپ کو پن کر دیا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس چیٹ سے لے لیں. ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. ہوسٹ ہمارے دوست سید نور الضحیٰ ہوں گے، اور انشاءاللہ شیخ وصی اللہ عباس سے کافی مفید سیشن ہوگا. نوح علیہ السلام، محمد، ابراہیم، شعیب، ہود، یہ سارے کے سارے عربی نام ہیں. آپ بالکل انوائٹ کر لیں، رجسٹر کر لیں، سب کو بتائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. یہ کوئی ایک مخصوص سیشن نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے. تو آپ جسے چاہیں انوائٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بارک اللہ فیک. ہاں، آپ کے میں والقرآن دستورنا، یعنی قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. جی، یہ میں نے ابھی دیکھا نہیں تھا. تو والقرآن دستورنا یعنی قرآن ہمارا دستور ہے. دستور یعنی کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. اور 1 منٹ میں یہ ٹیلی گرام چینل کا لنک بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ گروپ میں نہ ہو تو ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر لیں. کہاں ہے یہ؟ یہ ہے ٹیلی گرام چینل کا لنک. اگر آپ واٹس ایپ پہ نہیں ہیں تو اس لنک کو فالو کرنا. پاک اب دیکھ لیں، مجھے پتہ نہیں کہ وہاں کیا ٹائم ہوگا. نوح، ہود، صالح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شعیب،
لوط. یہ 6 نبیوں کے علاوہ باقی سب سارے کے سارے غیر عربی نام ہیں. یہ 6 صرف عربی ہیں اور عربی نام ہیں. میری بک میں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں نے چیٹ باکس میں گروپ کا بھی لنک شیئر کر دیا ہے. اور جی نوح، ہود، صالح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ سارے کے سارے عربی نام ہیں. جی تو گروپ میں نے وہ سیشن جو ہے شیخ وصل اللہ عباس حفظہ اللہ سے وہ بھی اور ہمارے ٹیلی گرام چینل دونوں شیئر کر دیا. تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پروگرام میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.